الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ آج دوسرا عشرہ مبارک شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے پہلا عشرہ گزار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باقی دونوں عشرے بھی خیر و عافیت سے آسانی کے ساتھ گزار دے۔ اور اس عشرے کے بعد ویسے تو ہر روز جائزہ لینا چاہیے ہمیں، مگر اب کیونکہ عشرہ ایک مکمل ہو گیا ہے تو ہمیں اپنا اپنا سب کو جائزہ لینا چاہیے، ہم سب کو، کہ اس عشرے میں ہم نے کیا 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 اور کیا کیا نیکیاں کی اور کیا کیا ہم اس سے اور زیادہ کر سکتے تھے، اور کن کن بری باتوں سے اور بری عادتوں سے بچنے کی کوشش کی اور ان سے ہم اور زیادہ بھی بچ سکتے تھے۔ تو یہ جائزہ ہم سب کے لیے بےحد ضروری ہے، اتنا ضروری ہے جتنا کہ روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ روزے کا مقصد ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائی کریں اور زیادہ سے زیادہ پرہیزگاری کو اپنائیں۔ اور پرہیزگاری اپنانے کے سلسلے میں ایک بات بڑی ضروری ہے کہ ایک پرہیزگاری ہے جو ہم روزے کے دوران رکھتے ہیں، اور پرہیزگاری کے 4 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے تھے، ایک زبان ہے، ایک آنکھ ہے، ایک کان ہے اور ایک خیالات۔ تو یہ جس طرح ہم روزے میں کوشش کرتے ہیں کہ روزے کے ساتھ جب ہوں تو ان چاروں پوائنٹس کو پلگ کر کے رکھیں، زبان کا بھی احتیاط کرے اور اپنا آنکھ کا بھی احتیاط کرے اور کانوں کا بھی اور خیالات کا بھی، ان چاروں کا احتیاط جو ہے یہ ہم روزے کے دوران کرتے ہیں۔ تو جو ایسا نہیں کرتے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے فاقے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے بھوک پیاس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ بھوک پیاس تو تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے رکھی ہے، تاکہ بھوکے پیاسے ہوگے تو گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ تو جو روزے میں بھی ان چاروں چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، زبان کا، آنکھ کا، کان کا، خیالات کا، وہ تو پھر فاقہ کر رہا ہے۔ تو منیمم یہ ہے کہ آپ نے اس میں خیال رکھا تاکہ روزہ آپ کا انٹیکٹ رہا۔ اور اس کے بعد وہ جو آپ نے دن بھر کوشش کی ان چاروں پوائنٹس کو پلگ کرنے کی، وہ پھر آپ نے روزے کے بعد بھی اختیار رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ روزہ کھل گیا تو اب ہم آزاد ہو گئے، نہ، روزے کے بعد وہ جو دن بھر پریکٹس کی، زبان کے کنٹرول کی، آنکھ کی، کان کی اور خیالات کی، اس کو ہم نے روزے کے بعد بھی اس کو پریکٹس میں رکھنا ہے۔ یہی تو رمضان شریف ہے، رمضان شریف کا مقصد ہی ہے سارا، کہ تاکہ ہم اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دیں اور ان کی جگہ نیکی اڈاپٹ کریں۔ رمضان شریف میں کیا ہے کہ برائیوں کو چھوڑنا ہے اور نیکیوں کو اپنانا ہے، برائیوں کو چھوڑنا ہے، نیکیوں کو اپنانا ہے۔
اب سب سے بڑی نیکی جو ہم لوگ اس رمضان شریف میں کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. مسجدیں بھری ہوتی ہیں نا، جس محلے میں جائیں، جس علاقے میں جائیں، مسجدیں آپ کو بھری بھری نظر آئیں گی. یہ بہت بڑی، سب سے بڑی نیکی ہے جماعت سے نماز پڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت میں پھر نماز ہے افضل، اور اس میں جماعت سے نماز پڑھو. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی کی عادت ہے جو ہم 30 دن میں ہم کرتے ہیں. تو یہ نیکی ہے، اور یہ پرہیزگاری ہے جو میں نے عرض کیا کہ چاروں آنکھیں، کان، زبان اور خیالات، ان پہ نظر رکھنا، ان پہ نظر رکھنا کہ کیا ان کی ایکٹیویٹی ہے، ان کو پلگ کر کے رکھنا. تو روزے کے دوران بھی اور روزے کے بعد بھی. تو جب یہ ایکٹیویٹی ہم ایک دن اڈاپٹ کریں گے کہ روزے میں بھی ہم نے خیال رکھا ان کا، انپٹس کا، اور روزے کے ختم ہونے کے بعد بھی، تو گویا ہم نے سارے رمضان شریف پھر اس کو اپنایا، اس بات کو. چاہے ہم روزے سے تھے، چاہے ہم روزے کے بعد تھے، ہم نے اپنی زبان، آنکھ، کان اور خیالات پہ نظر رکھی کہ یہ کیا ہے، کیا کر رہی ہے. نظر رکھیں گے تو کنٹرول کریں گے نا. بچے پہ نظر رکھیں گے تو اس کو منع کریں گے نا غلط بات. تو یہ جو ہے، یہ میں دوبارہ عرض کروں کہ یہ اتنا ہی ضروری ہے، یہ کنٹرول، جتنا کہ روزہ رکھنا ضروری. کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے روزے اس لیے تم پہ فرض کیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور پرہیزگاری کیا ہے؟ یہی ہے، احتیاط کا نام ہے پرہیزگاری. احتیاط کا نام ہے پرہیزگاری، اپنے قول سے، اپنی آنکھ سے، اپنے کانوں سے اور خیالات سے. تو روزے کے دوران تو یہ اتنا ضروری ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، مگر روزے کے بعد بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ مطلب مقصد ہی یہ ہے نا کہ ان چاروں انپٹس کو کنٹرول کرنا، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے روزے کا. جو اس کو کنٹرول کرے گا اور وہ اپنے لیے کرے گا. میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کتنا یہ امپورٹنٹ ہے. اللہ بھی نے ایسے ہی نہیں روزے فرض کیے، اور فرمایا کہ پہلی امتوں پہ بھی کیے تھے. گویا یہ انسان بننے کے لیے یہ ناگزیر ہے روزہ رکھنا، پراپر روزہ رکھنا. تو یہ سارا مہینہ گویا جب ہم ایسا کریں گے تو لا محالہ ہم میں کوئی نہ کوئی پرہیزگاری ہم ایسا چمٹ جائے گی. جب عید آئے گی نا تو کوئی نہ کوئی پرہیزگاری، کوئی نہ کوئی بری عادت ہمارے سے چھوٹ جائے گی، اگر ہم یہ ایفرٹ کریں گے 30 دن. اللہ چاہے تو 10-12 بری عادتیں چھڑا دے، چاہے تو ساری چھڑا دے. یہ ہماری کوشش پہ، ہماری نیت پہ، ہمارے خلوص پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا سیریسلی ہم اپنے آپ کی اصلاح چاہتے ہیں. اور یہ اصلاح جو ہم چاہتے ہیں اپنی، یہ ہمارے اپنے لیے ہے. کیونکہ ایک میں فارمولہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پرہیزگاری ہے نا جی، پرہیزگاری یہ آپ کو ایمان کی طرف لے جاتی ہے، اور ایمان آپ کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اور جنت میں داخل کرا دیتا ہے. اور جو پرہیزگاری کا الٹ ہے، یعنی گناہ گاری یا بدکاری، وہ آپ کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور کفر آپ کو شیطان کی طرف اور جہنم میں پہنچا کے چھوڑتا ہے. جس طرح پرہیزگاری ہمیں جنت میں پہنچا کے دم لیتی ہے، اسی طرح کفر جہنم میں پہنچا کے دم لیتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ پرہیزگاری جو ہے یہ ایمان کا سر چشمہ ہے. جو لوگ دیکھیں، سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین جانتے تھے،
سارے لوگ. مگر جب بات آئی ایمان کی تو جو ان میں پرہیزگار لوگ تھے وہ ایمان لے آئے، جو بدکار تھے وہ نہیں لائے. قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ میاں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ ایمان وہی لاتا ہے جو بندہ ہوتا ہے، وہ ایمان لے آتا ہے. ایمان سے پھر اور پرہیزگاری بڑھتی ہے اور پھر یہ سلسلہ چل نکلتا ہے. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، ایک طرف ہے معافی، یہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا ہوا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں سارے گناہ معاف فرماؤں. یہ ایک طرف یہ ہے، اور اسی کے سہارے ہم چل رہے ہیں سارے. لیکن اس آیت مبارک سے جو اگلی آیت ہے وہ یہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور اپنے آپ کو درست کر لو. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ. یہ جو معافی کا تصور ہے وہ یہ ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں بخش دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہوں سے معافی مانگے گا تو اس کو بخشے گا نا یار. ہم پاسپورٹ کے لیے اپلائی نہ کریں اور ہم کہیں میرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر واقف ہے پاسپورٹ کا، وہ پاسپورٹ مجھے مل جائے گا. بھائی اپلائی کرو گے تو ملے گا نا. یہ جو توبہ کرنا ہے یہ اپلیکیشن ہے گناہوں سے معافی کی. دا مومنٹ آپ اپلیکیشن دے اللہ میں معاف کر دیتا آپ کے گناہ، چاہے کتنے بھی گناہ ہوں. مگر اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اب یہ میری طرف رجوع کرے. یہ یاد رکھیں کہ پہلا اور آخری سٹیپ، پہلا سٹیپ بھی یہ اور آخر تک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر. ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جب ہمارے امتحان ہوں یا کسی مصیبت میں ہوں. پھر جب وہ ختم ہو جاتے ہیں امتحان یا جب مصیبت نکل جاتی ہے تو ہم پھر اپنے دھندے سے لگ جاتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہ میرے سے رجوع کریں جب، اور میں ان کو رسپونڈ کروں، تو پھر یہ رجوع کو قائم رکھیں، میرے ساتھ ہی رہیں. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا. ایسا کیوں نہیں ہوتا، یہ میں پوائنٹ بتا کے پھر آگے ختم کر. ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ پتہ ہم سب کو ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ہوتا نہیں ایسا. اس کی وجہ جو ہے، اس کی مین وجہ جو ہے، وہ ایسا کیوں نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان جو آڑ ہے، جو پردہ ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ ہمارے گناہ ہیں. جب تک ہم گناہ گاری کو اڈاپٹ کرے رکھیں گے، ہم اور اللہ تعالیٰ گناہ کرتے جائیں اور اللہ سے دور ہوتے جائیں. یہ فارمولہ ہے. جو چاہتا ہے اللہ سے دور ہونا تو وہ گناہ کرتا رہے، وہ دور ہوتا رہے گا. جو چاہتا ہے اللہ کے قریب ہونا، وہ گناہوں کو ترک کرنا چھوڑ دے، وہ قریب ہوتا جائے گا. یہ گناہ ایک پردہ ہے اللہ اور ہمارے درمیان. جتنا گناہوں کو ہم کم کرتے جائیں گے اتنا اللہ کی باتیں ہم پر آشکارا ہوتی جائیں گی، ظاہر ہوتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ ہمیں یقین آنا شروع ہو جائے گا، ہمیں جنت کی جینوین خواہش پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی ایک طلب پیدا ہو جائے گی. کب؟ جب ہم گناہوں سے جان چھڑائیں گے. باز سے باز پیدا ہوتا ہے، مرغے سے مرغہ پیدا ہوتا ہے، بکرے سے بکرا پیدا ہوتا ہے، نیکی سے نیکی پیدا ہوتی ہے اور گناہ سے گناہ پیدا ہوتا ہے. ہم جتنے گناہ کرتے جائیں
اللہ نے تو ہمیں کھلا چھوڑا ہوا ہے ایک مدت تک، کرتے جاؤ گناہ، بے نیاز ہے اللہ، جتنے کرتے جائیں گے اللہ سے دور ہوتے جائیں گے۔ گناہوں پہ بریک لگائیں گے، یہ آئیڈیل موقع ہے رمضان شریف، یہ ہے اس لیے کہ گناہوں سے بریک لگائیں، تاکہ جب ہم گناہوں سے بریک لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک تعلق بننا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اپنا جو گناہوں کا لیول ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے، یہی رمضان شریف کا مقصد ہے۔ روزہ بھی اچھا رہے گا، روزے قبول بھی ہو جائیں گے، اپنی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جب عید آئے گی تو جینوئن خوشی، عید ہوتی کیا ہے؟ خوشی ہوتی ہے کس بات کی؟ کہ ہم نے اچھے روزے رکھے، اور زیادہ خوشی اس بات کی کہ فلاں ایک بری عادت تھی میرے اندر، مگر وہ عادت جو تھی، وہ عادت جو بری تھی میرے اندر، وہ چلی گئی۔ یہ خوشی ہے۔ روزے میں نے رکھے ویسے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، سو میں پورا تو نہیں بن سکا۔ یہ عادت تھی جو پہلے رمضان میں میرے میں تھی، اب عید پہ نہیں ہے۔ الحمدللہ میں اس عادت سے میری جان چھوٹ گئی۔ یہ نیکی نہیں تھی میرے اندر، اب ہے۔ پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تلاوت نہیں کرتا تھا، کر رہا ہوں۔ خیر خواہی نہیں کرتا تھا لوگوں سے، روزوں میں ہے کہ جھگڑنا نہیں ہے، یہ تو اوپن بات ہے نا کہ جب کوئی جھگڑے کہہ دو میں روزے سے ہوں، اوپن بات ہے، سب کو پتہ ہے اس بات۔ مگر اس بات پہ سوچے تو کیا مطلب ہے اس کا کہ نہ جھگڑنے کی عادت بناؤ۔ قرآن شریف میں انسان بے شک بڑا جھگڑالو ہے، انسان ناشکر ہے، انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن شریف میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے نا، اللہ میاں کو پتہ ہے ہم کیا ہے۔ تو ان چیزوں سے جان چھڑانا، ان چیزوں کو اوور کم کرنا، ان چیزوں پر قابو کرنا، ان چیزوں پر قابو کرنے کے لیے اللہ میاں نے روح ہمیں بخشی ہے۔ جب ہم روح کو زندہ رکھتے ہیں اللہ اللہ کر کے، نیکیاں کر کے، نیکیاں غذا ہیں، ان شارٹ میں ختم کرتا ہوں، نیکیاں غذا ہیں روح کی، اور برائی جو ہیں یہ جلا دیتی ہے نفس کو۔ نفس ہمارا اور سٹرونگ ہوتا ہے، اور سٹرونگ ہوتا جاتا ہے کہ یہ گناہ کر کے، اور نیکیاں جو ہیں وہ اللہ اللہ کرے کہ سٹرونگ ہوتی ہیں، بھلائی کر کے، کسی سے زیادتی نہ کر کے۔ جب ہم کسی سے زیادتی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، نہ صرف اس پر اپنے پہ بھی ظلم کرتے ہیں، اپنے پہ زیادہ، کیونکہ اس پہ تو جو کیا سو کیا اس دنیا میں، جو وہ کیری ہم نے کیا اپنا آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہ صرف دعا کریں، اس چیز کا عزم کریں کہ یا اللہ پاک ہمیں توفیق بخش کہ ہم گناہوں سے کسی طرح چھٹکارا مل جائے۔ اور چھٹکارا ملنے کا جو میں نے طریقہ بتایا کیا ہے کہ ہم اپنے کانوں پہ، اپنی زبان پہ، اپنی آنکھوں پہ اور اپنے خیالات پہ نظر رکھیں کہ یہ کیا دن بھر کیا کرتی ہے، یہ چاروں چیزیں، ہمارے خیالات کیا ہے، اور اللہ سے مدد مانگیں، یا اللہ پاک تو مجھے پرہیزگار بنا دے، تیرے بغیر میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں پرہیزگار بنوں۔ میرے پاس صرف ایک اختیار ہے، یاد رکھیں انسان کے پاس صرف ایک اختیار ہے، وہ فیصلے کا اختیار ہے۔ جس طرح ووٹ نہیں ہے، ووٹ کا اختیار ہے، ووٹ دینے کا اختیار ہے، بس خلاص۔ اس طرح ہم نے ووٹ ڈالنا ہے، اپنا فیصلہ کرنا ہے ہم نے کہ کیا ہم پرہیزگاری چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ اگر ہم پرہیزگاری چاہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم کوشش بھی کریں گے پرہیزگار بننے کی۔
اور اللہ سے مدد بھی مانگیں گے. وما علینا الا البلاغ.